حضرت عمر کی زبان سے نکلا اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت 5۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے ان کا رب تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیان کو سننے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت علامہ فاروق خان رجوی صاحب کا بیان کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظوں سے آیتوں کا نزول۔ چونکہ وہ ویڈیو کافی لمبی تھی اس لیے میں اس کو دوسرے پارٹ میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، آپ اس بیان کو ضرور سنیں۔ ایک مرتبہ ازواج محترمات سے حضور ناراض ہو گئے۔ اب یہ تیسری آیت بتا رہا ہوں، میں 5 کہا ہے میں نے 5 سناؤں گا آپ کو۔ روایت میں آتا ہے کہ ازواج نے ایک مرتبہ میٹنگ کی، کہا حضور جو خرچہ دیتے ہیں نا وہ کم پڑتا ہے، آپ کو خرچہ زیادہ مانگنا چاہیے۔ ساری ازواج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، سرکار باہر سے تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ جو آپ ہمیں خرچہ دیتے ہیں نا کھانے پینے کا اس میں ٹھیک سے گزارا نہیں ہوتا، ہمارا جو ہے خرچہ بڑھایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس جتنا ملتا ہے اس میں گزارا کرو، قناعت پسندی اختیار کرو، فضول خرچی سے بچو، کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بالکل۔ ازواج نے ضد کی، اصرار کیا، سرکار ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر کو اطلاع ملتی ہے کہ ازواج نے حضور سے ضد کی ہے، پیسہ مانگا ہے اور سرکار ناراض ہو گئے۔ تو حضرت عمر ازواج محترمات کے پاس آتے، ان میں آپ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی ہے، سرکار کی زوجہ ہے، سرکار کی بیوی ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر حضور کے سسر بھی ہے۔ تو آپ بیویوں کے پاس آتے ازواج محترمات کو اور اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ تمام ازواج کو جمع کرو، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں حضور ہم سے ناراض ہو گئے، ہم نے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت عمر کے جملے کیا تھے ذرا سنیے۔ ازواج کو جمع کیا، کہا کہ اے نبی کی بیویوں جتنا نبی دیتے ہیں قبول کر لو، اگر رسول تمہیں طلاق دے دے تو اللہ قادر ہے کہ تم سے بہتر بیوی اپنے محبوب کو عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، بے شک جملے پہ غور کریں آپ، بس جتنا ہے دیتے ہیں لے لو، حضور کو ناراض مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نے اگر ناراضگی میں تمہیں طلاق دے دیا تو اللہ قادر ہے کہ تم سے بہتر اب بیویاں اپنے نبی کو عطا فرما دے۔ حضرت عمر کی زبان سے نکلا اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت 5۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے ان کا رب تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرمائے۔ وہی جملے میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی ازواج محترمات دھاڑے مار کے رونے لگی اور حضور کے قریب آتی ہیں اور مچل جاتی ہیں اور عرض کرتی یا رسول اللہ خدا کے واسطے ہم بھوکا رہنا گوارا کر لیں گے، ہم فاقے کر لیں گے، مگر سرکار اپنی زوجیت سے ہمیں منع نکالے، ہمیں طلاق نہ دے سرکار، کہ قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی نام و اکرام نہیں کہ ہم آپ کی بیویوں میں اٹھائی جائے اور جنت میں آپ کے محلوں میں آپ کے ساتھ رہیں۔ معافیہ مانگتی ہے اور پھر حضور راضی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن عظیم حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے۔ مدینے میں ایک بہت بڑا منافق مرتا ہے، نام ہے عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافق کہا گیا ہے اس کو، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا۔ بہت پڑھا لکھا شخص تھا یہ عبداللہ۔ پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پہ اس کا گمان خیال یہ تھا کہ میں نبی بن سکتا ہوں۔ خواب دیکھتا تھا کہ جبریل آئیں گے آج نہیں تو کل اور اعلان کر دیں گے مبارک ہو تم نبی ہو۔ خبر ملی کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ بڑا غصہ ہوا، اندر سے بڑا کوڑا، حسد ہو گیا رسول اللہ سے، کر کچھ نہیں سکتا تھا، طاقت و قوت استطاعت اتنی رکھتا نہیں تھا کہ حضور کو کوئی نقصان پہنچائے۔ سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ جب مدینے آئے تو اس نے دیکھا کہ صاحب یہاں تو ماحول اتنا ہے کہ ہر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گا رہا ہے، سارے قبیلے انصار کے لوگ حضور کی غلامی میں آ گئے ہیں، اگر میں نے کھل کر مخالفت کی تو مارا جاؤں گا، سب مل کے مجھے ہی نہ قتل کر دے۔ تو منافقت شروع کر دی، ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کیا، اندرونی طور پر اسلام کو نقصان پہنچاتا تھا، سازشیں کرتا، یہودی اور عیسائیوں کو مدینے کی حضور کی خفیہ خبریں پہنچاتا تھا۔ اس کی منافقت کھل بھی گئی، لوگ جانتے بھی تھے کہ پکا منافق ہے۔ کئی بار اس کی شرارتیں، اس کی منافقت ظاہر ہوئی اور لوگوں کے سامنے آئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اور سرکار اس کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ سچے دل سے ایمان لائے۔ یہاں تک کہ جو اس نے ایک بار یہ تک کہہ دیا جب غزوہ احد کے لیے سرکار گئے
اور اس کو خبر لگی کہ غزوہ احد میں شکست ہو گئی ہے، تو اس نے جوش میں کہا کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے، معاذ اللہ استغفر۔ یعنی حضور کو اور ان کے اصحاب کو ذلت والے کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ عزت والے۔ کہا ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضور مدینے میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ خفیہ بات جو اس نے اپنے حوالی ممالیوں کے درمیان میں کی تھی، اللہ نے ظاہر فرما دی، اے حبیب اس کا یہ ارادہ یہ کہتا ہے۔ حضور نے بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا ایسا کہا، تو انکار کر دیا۔ یہ منافقوں کی فطرت ہوتی ہے، بولیں گے بعد میں مکر جائیں گے۔ کہا محمد میں نے ایسا ہی کہا ہی نہیں، آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے جبریل کے ذریعے خبر دی۔ عبداللہ ابن ابی کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، ان کا بھی نام، بیٹے کا بھی نام عبداللہ تھا، باپ کا بھی نام عبداللہ، بیٹے کا بھی نام عبداللہ۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے، جب قرآن کی آیت ان کے کانوں میں پہنچی، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے ابھی جا کے عبداللہ ابن ابی اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لے آتا ہوں۔ کہ اس کی یہ جرأت کہ آپ کو مدینے سے نکالیں گا، سرکار ساری کائنات آپ کی ہے، یہ کون ہوتا ہے خبیث آپ کو مدینے سے نکالنے والا؟ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ میں تیرے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن اپنے باپ کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ میں نہیں چاہتا کہ بیٹا باپ کو قتل کرے اور تاریخ یہ لکھے کہ محمد ایسا دین لایا جس کی وجہ سے بیٹوں نے باپوں کو قتل کیا ہے، چھوڑ دے اس کے حال پر۔ خیر منع کر دیا، ورنہ بیٹے کا جذبہ تو یہی تھا کہ باپ کو مار دے۔ بہرحال یہ کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوا اور ذلت کی موت مرا۔ تو حضرت عبداللہ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، میں جانتا ہوں منافق تھا، نفاق اور کفر پر مرا، لیکن سرکار میری پھر بھی خواہش ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں، قبر میں اس کی تدفین کر دیں، اور حضور میری خواہش ہے کہ آپ اپنا کرتہ مبارک دے دیں تاکہ بطور تبرک میں اس کے کفن میں ڈالوں، کہ امید ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے اور آپ کے کرتہ شریف کے تبرک سے اعصاب میں اس کی کچھ کمی ہو جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحابی تھے تو اب دیکھا کہ بھائی بیٹا ہے، حالانکہ باپ کفر پر مرا، منافقت پہ مرا، اب بیٹا ہے بات کر رہا ہے، صحابی ہے میرا، تو حضور نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ اب سرکار نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے، حضرت عمر پیچھے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، تعجب ہے، یا رسول اللہ آپ منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اچھا یہاں پر میں رک کے ایک بات عرض کروں کہ بہت سارے مکار لوگ کیا کرتے ہیں، ان مکاروں میں ایک بہت بڑا مکار ہے اس وقت پاکستان کا ہے، جس کا نام ہے طارق جمیل۔ اس کی ویڈیو ہے، رو رو کے ڈرامے کر کے کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، ایک دوسرے کو برا کہتے ہو، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے ہو، میرے نبی نے تو منافق کا بھی جنازہ پڑھایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بھی پکے منافق ہو کہ بات ادھوری کرتے ہو۔ یہ منافقوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اپنے مطلب کی بات سنائیں گا اور جو اس کے مطلب کی نہیں ہے اس کو چھپا دیں گا۔ تو اس کی ویڈیو جس میں روتا ہے، وہ آنسو ٹپک رہے اس کے، تم مسجد میں نہیں جاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، میرے نبی نے تو منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ عبداللہ یا رسول اللہ کرتا دیجئے، میرے نبی نے کرتا دے دیا، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، خبیث کی اولاد۔ پورا واقعہ سنا آگے کا۔ اتنے بدماش ہوتے ہیں یہ لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے علماء نے جب بھی ان سے کہا کہ بھائی تم سچے ہو تو مناظرہ کر لو، تو یہ مناظرہ نہیں کرتے۔ تو اس پر میں جملہ کہتا ہوں، یہ اس لیے سامنے بیٹھتے، ان کو بھی پتا ہے جس دن ہم علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھ جائیں گے، ہمارے کفر و نفاق کھل جائیں گے اور ہماری حالت ایسی ہو جائیں گی کہ پاجامہ آگے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں بیٹھتے، صرف مکاریاں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو، اور ایسوں کو پکڑتے ہیں جن کو بیچاروں کو کچھ زیادہ سمجھتا نہیں۔ اب میں ابھی پورا تفصیل سے واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر کو حیرانی ہوئی کہ یا رسول اللہ منافق کا نماز جنازہ پڑھیں گے؟ سرکار جو اب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا ہے، میرے رب نے مجھے روکا نہیں ہے،
میرے رب نے مجھے اجازت دی چاہے میں ان کے حق میں دعا کروں چاہے نہ کروں، اگر میں 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کروں تو رب فرماتا ہے حبیب یہ آپ کا رحمت للعالمین ہونے کا جذبہ ہے، یہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ ایسے بدترین منافقوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے، لیکن حبیب اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے تو ہم ان کے حق میں بخشش قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ آپ کے گستاخ ہے۔ آپ معاف کر دیں ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں معاف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھی لگی ہو تو آگے ضرور شیئر کریں۔